والحمد لله رب العالمين. تبلیغ کا قضیہ چل رہا ہے، مہینہ سے اوپر ہو چکا، پھر ابھی تک اس کی شدت میں جو کمی نہیں ہے، اس کا بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد صرف یہ کہ ہمارے دلوں سے کچھ کرنا جائے، ہمیں اس کی فکر یہ احسان رہے کہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی کس قدر مظالم کا ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ہم کتنی راحت و سکون میں کم سے کم ان کی درد اور ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہو سکے، اور ہماری دعائیں ان کے تذکرے سے اور ان کی یاد سے خالی نہ ہو۔ یہ ان کا حق ہے کہ اور کچھ نہ کر سکتے ہوں، عملی اعتبار سے وہاں شرکت نہ کر سکتے ہوں، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے تعاون مشکل ہو، تو کم سے کم دعا کے اندر ان کو یاد رکھنا تو کچھ بھی مشکل ہے۔ تو ہماری کوئی دعا ایسی نہ ہو جو ان کی یاد سے خالی ہو، ان کے تذکرے سے خالی ہو۔ ہر دعا کے اندر ہم ان کو ضرور شامل کریں، کم سے کم کہ ان کی حق کی ادائیگی کی شکل تو بن جائے۔ ایک مہینے سے اوپر ہو چکا، 11,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، ہزاروں جن کے ذریعے بارود پر برسایا گیا ہے۔ جتنے والے لکھتے ہیں کہ امریکہ نے 20 سالوں میں اتنا بارود نہیں برسایا، جنہوں نے ایک دن میں اتنا بارود وہ لگائی مظلوموں کو لگی۔ اور نہ صرف یہ کہ جو لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کا الحمدللہ مال بیکا نہیں ہوا، لیکن جو مظلوم عام اور معصوم لوگ ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں کی اور خواتین اور بوڑھوں کی ہے، وہ شہداء کے اندر سدے ہوئے ہیں۔ 11,000 کی تعداد میں 5,000 سے اوپر تو صرف بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جن کی خبر ہم تک پہنچی، جن کی اطلاع ہم تک پہنچی، اور جن کی اطلاع خبر نہیں ہے ان کی تعداد نہیں ہے۔ کوئی حصہ کی پٹی کا ایسا نہیں ہے جو اس بمباری کا نشانہ نہ بنا ہو، کوئی عمارت محفوظ نہیں، جہاں تک کہ جو عالمی قوانین کی روح سے مجرمانہ اور جنگی جرائم کے تحت داخل ہونے والی حرکتیں بھی انہوں نے کی، یہ عالمی قوانین کے اندر یہ بات نہیں کی، اسپتالوں کے اندر بمباری نہیں ہو، یہ جنگی جرائم میں داخل ہیں، کوئی اسپتال وہاں محفوظ نہیں جہاں بمباری نہ ہو۔ یہ عالمی قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ جو سویلین ہے، لڑنے والے لوگ ہیں، ان پر بمباری نہیں ہوگی، لیکن ساری تعداد، ساری بمباریاں سویلین پر ہو رہی ہیں، عام افراد پر۔ یہ جنگی جرائم کی قدیم فہرست ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اور پوری دنیا حقوق کا راز رکھنے والی دنیا، جس مغربی معاشرے کی ہم خود کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر، وہاں تو جانوروں کی بھی حقوق، کتے بلیوں کے بھی حقوق، ایک جانور مرنے پر پورا بھیڑیا اس کا جمع ہو جاتا ہے، وہ قرآن دور پڑتے ہیں، ساری تنظیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں،
لاکھوں گورنمنٹ اس کے علاج معالجے میں خرچ کر دیا جاتا ہے. وہ سارا معاشرہ، وہ سارا میڈیا، پوری دنیا اس وقت اسرائیل کی ہمنوا نظر نہیں آ رہا کہ 5,000 کے قریب معصوم بچوں کی لاشیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ حمایت دور کی بات کرتا ظالم کی حمایت ہو گئی. امریکہ کا وزیر خارجہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودی بھیجے ہوں. بعد میں امریکہ کا وزیر خارجہ جب تک امریکہ موجود ہے اسرائیل کو کچھ ہو نہیں سکتا. جب تک امریکہ موجود ہے اسرائیل کو کچھ ہو نہیں سکتا. ہر اعتبار سے، ہماری اعتبار سے، ہماری اعتبار سے ان کی مدد کرتا. کتنی لاشیں ان مظلوموں نے اٹھائی. یہ مسیح کی ہم مسلمان اللہ معاف کر دے، ہمارا جرم شاید ان سے زیادہ نہیں سکیں. یہ مسیح کی ہم تصویریں بنے ہوئے ہیں اور ہمارے بس میں کچھ نہیں. ہمارے حکمران ان کے اندر اتنی ضرورت اور غیرت نہیں ہے کہ ان کے حق میں عملی اعتبار سے ان سے اقدام کر سکے. انتوائی سواری جمع کر سکے. اللہ کی رسول کی تصویریں دیکھ دیکھ کر روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو دیکھا جائے. کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جتنا کم دیکھیں بس اس کی کوشش کریں. کیونکہ ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہماری کہتے ہیں کہ ہماری ہمتوں کو مزید مست کر دیں گی. ہماری ہمتوں اور ہماری غلطیوں پر مہر لگانے والی باتیں. ایک بوڑھے شخص کی ویڈیو کے لیے بھیجی جس نے اپنے ہاتھوں پر اپنے معصوم پودے کی لاش اٹھائی ہوئی. پودے کی لاش اٹھائی ہوئی. بوڑھا آدمی رو رو کر کہہ رہا ہے، اے شہداء، اے شہیدوں، اے شہیدوں کی روحوں، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، تم کو بتا دینا کہ ہمارے ساتھ کیا مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور آپ کی امت سو رہی ہے. ہمارے اوپر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور آپ کی امت سو رہی ہے. اللہ کے رسول کو جا کر اس خبر سنتے. اگر اللہ کے رسول کو شکایت کر دی اس سے کہ ہماری ہمارے کتنا، ہماری تصریحات کتنا، ہمارے ذکر و اذکار کتنا، ہمارا مشورہ کیے کرائے پر پانی مل جائے گا. ہم درخواست کرتے ہیں وہ شہداء کی روح کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کیجیے کہ ہم بے بس، ہمارے بس میں کچھ نہیں. ہم بے بسی، بے غیرتی کا مجسمہ ہے. ہمارے حکمران، ہمارا حکمران کا طبقہ، ہمارا مالدار کا طبقہ، امن و امان والا طبقہ جو یہاں دعویٰ کرتا تھا کہ لوگوں کے حقوق ہونے چاہیے، آج میڈیا کے اندر کسی کی خبروں کو موقعیت دی جا رہی ہے. میڈیا کے اندر سیاسی معاذ آرائیوں کو موقعیت دی جا رہی ہے کہ بڑا نہیں کہہ دیا، بڑا نہیں کہہ دیا. آپ مطلب کی فرنٹ میں جو ہے موجود ہے لیکن اخبارات کی دیکھ رہے تو آپ کو صرف سیاسی حالات اور صورتحال نظر آئے گی. اگر خبر نہیں ہے تو وہاں کی بلکہ مسلمانوں کی خبر مل جائے گی. مختصر تذکرہ ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کے بعد چپ سا دے گئے. وہ جواب نہیں کر رہے. اللہ جل شانہ کے قیامت میں پوچھے یہ تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کسی علاقے پر حملہ ہو، کسی علاقے پر حملہ ہو اور وہاں کے لوگ اس ظلم کو نہ روک سکے تو کس چیز کے مسلمانوں کا جہاد بند ہو جاتا ہے. تو عملاً ان کے ساتھ شریک، عملاً ان کے ساتھ شریک. تو ہم نے کتنی ان کے ساتھ شرکت اور معاونت کی. شاید میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سوال ہم سب اس شروع کے اندر برابر کے شریک، اس بےعزتی کے اندر برابر کے شریک، اس بے بسی کے اندر برابر کے شریک. ہمارا حکمران کا ہوگا، ہمارے عوامی کا ہوگا، سب اس شروع کے اندر شریک. اللہ جل شانہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے.
اتنا ضرور کریں کہ کم سے کم اپنی دعاؤں کے اندر، روزمرہ کی دعاؤں کے اندر، جہاں ہم اپنی ضروریات اور حاجات مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری بڑا مشکل حل فرما، میری پریشانی حل فرما، میرے روزگار کا مسئلہ حل فرما، اور ان لوگوں پر تو پانی تک بھی پتھر دیا گیا، جنگاری سامان ہمارا ان پر بھی بمباری ہو گئی، بجلیوں کی مرمتیں کر دی، کھانے پینے کی چیزوں تک کو جو بیچارے ترس رہے ہیں اور کھانے پینے تک کی چیزوں کی محتاج، اور ہم آرام سے مزے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنی ضروریات میں آپ مانگنے میں لگے ہوئے، کم سے کم اس کو دعاؤں میں ضروریات اللہ جل شانہ مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے۔ اس موقع پر اگر ہم ہماری اعتبار سے شریک نہیں ہو سکتے، ہماری اعتبار سے جو کاموں کی شکلیں ہیں خدا کی نصرت دینے کرنا چاہیے، کم سے کم اس ذریعے سے تو ہماری شرکت ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر دعاؤں کے ذریعے ہم ان کے ساتھ شریک ہوں کہ ہماری دعائیں ان کی شامل رکھا کریں، کوئی دعا ہماری ایسی نہ ہو جو ان کے تذکرے سے خالی ہو، ان کی ذکر سے خالی ہو۔ یہ ذرا اگر ہم ادا کر سکتے ہیں، اگر اس کی ذرا کی شکل موجود ہے تو یہ اسی طریقے سے کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے، اور یہ سب آدمی سب لوگ کر سکتے ہیں، ہر آدمی ہر شخص کر سکتا ہے، وہ معاشی اعتبار سے بھائی پاس یہ نہ سوچا جائے کہ میری عید کے نہ خریدنے سے، ان کی مصنوعات نہ خریدنے سے ان کو کیا فرق پڑے گا، یقیناً فرق پڑے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم معاشی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی مصنوعات کی خرید و فروخت سے خود کو روکنا، ان کی مصنوعات پر اکتفا کرنا، اگر وہ معیاری اعتبار سے کم ہو، کوالٹی کے اعتبار سے کم ہو، کم سے کم اس جرم کا کام شریک ہو۔ جتنی بھی آیوری اور مصنوعات ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں، ہماری کوئی دکان، کوئی شاپ، کوئی آپ کا جو زبان خالی نہیں ہے جس میں ان کی مصنوعات کی بھرمار تھا، ایک پیسہ وہاں جا رہا ہوگا، بڑا حصہ واقعی مقدار کے پاس جاتا ہوں۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری کہ خریدنے وقت کم سے کم اس کا اہتمام کرے کہ ان کی پروڈکٹ اور مصنوعات میں داخل ہو رہی ہے۔ میں دکاندار جو اکثر و بیشتر یہاں وہ ساتھی بھی ہیں، لوگ کاروباری طرف سے مارکیٹ کے لوگ، دکاندار، ان سے بھی اس منزلیانے درخواست میں کم سے کم اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اپنی دکانوں کے اندر ان مصنوعات کی پابندی کریں کہ یہ مصنوعات ہمارے دکانوں میں نہ فروخت ہوگی، نہ ان کو خریدا جائے گا، نہ دکانوں میں رکھا جائے گا۔ کم سے کم اس شروع کا شریک نہیں ہوں گے، اور معصوموں کے قتل میں ہمارا نام تو نہیں لکھا جائے گا کہ ہمارے پیسے بھی شامل ہوئے، اس میں پیسہ دینے والا یہ دکاندار بھی تھا، اس میں پیسہ دینے والا یہ کاروباری بھی تھا، اس میں پیسہ دینے والا یہ مارکیٹ والا بھی تھا، یہ خاندان کی فرد، یہ افراد سے کم ہمارا نام تو شامل نہیں ہو۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے اور یہ سوچ نہ رکھیں کہ میرے ایک کے نہ خریدنے سے کیا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ خریدنے بڑا فرق پڑتا، الحمدللہ روزگار ہی ہے، لوگ گھر میں ہمارے اعتبار لوگوں نے بتایا کہ بڑے بڑے مارٹ کے اندر، شاپنگ مالوں کے اندر، ان کی مصنوعاتوں کے اندر پروموشن لگوائے گئے کہ بھائی اتنا خریدو، اتنا فری میں ہم کو رہتے، لیکن لوگ خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک سوچ بن رہی ہے، لیکن اس کو ذرا سا مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو ذرا پائیدار ڈال کر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنا نقصان ہم مادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اس کا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اور آپ کو ذریعہ نہیں کرتے۔ جہاں متبادل ملکی مصنوعات ہیں، اگر جو معیاری اعتبار سے کم ہو، اس کے دینے کی عادت ڈلوائے، اس سے اہتمام کریں۔ جو بڑی بڑی کی مصنوعات ہیں ان کے اندر کم سے کم ہمارا تعاون شامل نہ ہو، ان کی خریداری کرے کہ ہم اس شروع کے اندر تو شریک نہ ہو۔ یہ ممکن ہے تو اللہ کا بندہ ایسی فہرست کو تیار کرے، بلکہ میں درخواست کروں گا کہ کوئی ہو اور پھر جاتی ہے آپ سے ایسی فہرست کو تیار کرے اور باقاعدہ ایک پمفلیٹ کی شکل میں چھاپ کر ہماری دکانداروں کے سامنے ان کو لگوایا جائے اور
بڑی بڑی مارکیٹوں کے سامنے اس کو لگایا جائے، ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ موجود ہو کہ ہماری ملکی مصنوعات ہیں، یہ غیر ملکی مصنوعات ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں، کم سے کم نادانش کا طور پر ادائیگی کی صورت ہے ہم ان کی مصنوعات خرید کر ان کے ساتھ جرم میں شریک ہوں۔ تو اللہ کا بندہ اس ذمہ داری کو ضرور اٹھائے اور آرام سے یہ چیزیں فہرست مل جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں چل رہی، اس کو لے کر ایک لسٹ بنا کر مرتب کی جائے اور سارے دکانداروں کو دی جائے۔ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے نہ صرف خریدار کی ذمہ داری، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ اپنی ملکی مصنوعات کو فروغ دے تاکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اس کے اندر استحکام ہو اور اللہ جل شانہ جو افضلی کی صورت میں ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اس کا کچھ نہ کچھ اتباع اور ادارہ ہو، خود اس کو طاقت کی قوت مل دے۔ آج اگر ہم اسلامی ملک ہو گئے ہیں، اسلام کے نام پر بنے ہیں، ایک بڑی فوج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی طاقت کی بھی ہم جو حامل ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ایک بڑا سبب سے خصوص معاشی عالم استحکام اور خوشی، کیا معاشی اعتبار سے قلبوں میں اتنے جھگڑے ہوئے ہیں کہ کرنا چاہے وہ نشان نہ کر سکتے۔ معاشی اعتبار سے غلامی کی زنجیریں ایسی ہمارے ایک باندھی گئی ہیں کہ ہم باوجود چاہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران معاشی زنجیروں میں ان کی زبانیں تک ختم ہو چکی ہیں، افواج باوجود شاید ان کے دلوں میں موجود ہو گئے تھے، جہاں کے باوجود کچھ کیوں نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک بڑا سبب ہے معاشی استحکام۔ اس معاشی اعتبار سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کا ایک فائدہ تو یقیناً میرے دوستوں یہ ہوگا کہ اپنے ملک کی جو مصنوعات ہیں اس کو فروغ ملے گا، اور ایک اعتبار سے ہم کسی حد میں اس کی حق کی ادائیگی کا کچھ نہ کچھ ذریعہ اور بتا دیں کہ ہمارے دکاندار حضرات، مارکیٹ کے لوگ، کاروباری کا وفا، تجارت پیشہ کا وفا اور گھریلو صاحب اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ معاشی اعتبار سے ان کی مصنوعات اور خریداری کو بائیکاٹ کرے اور اس کی خریداری سے بولے، اور دکاندار ایسی مصنوعات رکھنے سے بولے۔ الحمدللہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید پھیلانے کی اور مزید اس کو پائیدار بنانے کی ضرورت۔ ایک دکان کے سامنے جانا ہوا، ایک دوائی کی کمپنی تھی جہاں پر پیپسی کی بوتلیں، کمپنی والے آئے ہوئے تھے، کمپنی کی گاڑی اور پیپسی کی بوتلیں اور چیزوں کی بوتلیں، نیسلے وغیرہ کی چیزیں اتاری، تو اپنے آنکھوں سے دیکھا آئے خاتون جو بظاہر ماڈرن سی نظر آ رہی، وہ دکاندار پر چیز رہی ہے کہ تم ایسی مصنوعات خریدی ہوئی، تو شہرت موجود ہے، شعور اور سمجھ میں موجود ہے کہ اس کا معاشی اعتبار سے بائیکاٹ کرنے کا نقصان کتنا ہو، بس ذرا سا اس کو عملی اعتبار سے مزید اس کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے، اور عملی اعتبار سے اس کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا مستقل مزاجی کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے، اور الحمدللہ ایسے ہی خبریں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے افضلی کی طرف جا رہے ہیں، اور طرح طرح کی لالچ دے دے کر لوگوں کو اپنی مصنوعات کی خریداری پر راغب کرنے کی کوشش کی جائے، تو ذرا حکمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے جو کر سکتا ہے، ہر آدمی کوئی آواز بلند کر سکتا ہے وہ آواز بلند کرے، کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے، بھلے وہ کسی بھی کمرے کی ہو، کسی بھی جگہ تنظیم کی ہو، وابستگی اس کی جس سے بھی ہو، اگر وہ فلسطین کے حق میں بولتا ہے اور ان کے اسرائیلی اور امریکہ کے خلاف احتجاج کرتا ہے، یہ ضرورت یہ کہ ایسے احتجاجات میں شریک ہوں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا تعلق کس تنظیم سے ہے، کس جماعت سے ہے، کس طبقے سے ہے، بس اگر اس کے خلاف بول رہا ہے ہم کے ساتھ ہم ان کے ہمسوا بن ایسے احتجاجات میں بھی شریک ہوں، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں جو بولیں، جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے وہ تک پہنچا سکتے وہ کریں۔ دکاندار، تجارت پیشہ، گھریلو صارفین کے لوگ معاشی اعتبار سے جناب بائیکاٹ کریں، گھر کی خواتین، بوڑھے، بچے دعاؤں کا استعمال ضرور ہے۔ اللہ نے ایک ایسا اختیار ہم اور آپ کو دیا ہے کہ
موقع پر شاید ہم اور آپ اسی سوا ان کی کچھ بھی نہیں کرتے، اس سے دعاؤں کی کثرت، بلکہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا برکات کہ ہماری کوئی نماز ایسی نہ ہو جس سے ہم دعا کریں تو ان کا تذکرہ نہ ہو اور ان کے حق میں ہم دعا نہ کریں، کہ ہر نماز کے بعد دعاؤں میں ان کے تذکرے کو ہم شامل کریں اور ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ آپ کی انفرادی دعا کر رہے ان کے حق میں ضرور دعا، اجتماعی دعا کر رہے ان کے حق میں ضرور دعا ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ والے کے بعد ان کی مدد اور نصرت فرمائے، ان مظلوم مسلمانوں کی شہادتوں کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ کم سے کم اپنے حصے کا کام کریں، اور جس دوسری کی ہم تصویر بنے ہوئے اللہ جل شانہ ہماری شر عظیم کو معاف فرمائے اور ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔